وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں تہاڈے اور خطیب پاکستان دے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک دو باتاں کر کے اپنا حصہ ڈال کے تہاڈے کولوں اجازت چاہواں گا۔ میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالی مینوں او بات کہن دی توفیق عطا فرمائے جو کتاب و سنت دے بالکل مطابق ہوئے۔ اج انحطاط دا دور ہے، حقیقت یہ ہے اج دا اہل حدیث اور 50 سال پہلے دا اہل حدیث دونوں دے اندر زمین اور آسمان دا فرق ہے۔ جنہ فاصلہ زمین اور آسمان دے درمیان چ ہے اس تو بھی زیادہ فاصلہ اج دے اہل حدیث اور 50-60 سال پہلے دے اہل حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ تسی کہو گے جی کس طرح؟ میں اس کی چھوٹی جی ایک مثال دینا۔ جدو اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن تے سانو یہ تعلیم دیتی جاندی سی بھی جدو تسی مسئلہ پوچھنا ہے نا تے اے تانوں اسی دس دینے آ کام جائز ہے تے آ ناجائز ہے، تے جے کسے بڑے عالم کولوں مسئلہ پوچھنا ہے تے تسی مسئلہ اے پوچھنا ہے کہ کام کرنا افضل کیڑا ہے، کیڑا کام کریے تے سانو ثواب زیادہ ہوئے گا، یعنی جائز نجائز۔ اس دی تعلیم ماں دی گود وچ ہی مل جاندی، لیکن ادو ساڈے سوال اے ہوندے سن کہ سانو مسئلہ او دسو کہ جس اتے کام کرنا افضل ہے، اجر زیادہ ملے۔ تے اج اسی گنجائشاں پالنے ہاں، ہور کچھ بھی نہ ہوگا تو اسی ایویں مولانا منظور صاحب کا نام لا چھڑنے ہیں جی انہوں نے کیا سی جی ہے جائے پاویں انہوں نے خبر بھی نہ ہو۔ یہ فرق ہے۔ اور ایک یہ بھی فرق ہے کہ آج تو 50 سال پہلے دا جو ماحول سی اس دے بارے دنیا دار لکھیا کر دے کہ اے اہل حدیث دا اجتماع نہیں، بلکہ سانو اے معلوم ہوتا ہے یا تو اے اللہ دے فرشتے نے یا رسول اللہ دے صحابہ نے، اے ہوائی باتاں نہیں۔ مینار پاکستان کانفرنس ہوئی، سرکاری اخبار اے مشرق ہوندا سی، ادوں اے جنگ وغیرہ دا وجود کوئی نہیں سی،
تے مشرق اخبار دے اندر سرخیاں چھپیاں کہ مینار پاکستان اہل حدیث دا اجتماع دیکھ کے سانو صحابہ دا دور یاد آ گیا. تے ادو ان القاب نو بھی پسند نہیں سی کیتا جاندہ. جس طرح میرے متعلق اعلان کیتا گیا کہ مفتی اعظم تے میں مولانا صاحب نو کہن دیا سا ایسے لفظ دا تے جھگڑا ساڈی جماعت وچ. وہ ایک آندا میں ہاں، دوسرا آندا میں ہاں، تیسرا آندا میں. تے پھر ایک نویں تقسیم آ گئی. انہیں ساڈے مسلک کو تباہ تے برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ اے کون ہے، اے حسینی ہے، اے کون ہے، اے یزیدی ہے. میں کہنوں بڑا کچھ کہہ سکنا ہاں. اللہ نے زبان بھی دیتی ہے، اللہ نے علم بھی دیتا ہے، تے اللہ نے زور تحریر بھی دیتا ہے. لیکن سانو یہ تعلیم دیتی گئی کہ جس بحث دا فائدہ کوئی نہ ہوئے، خبردار اس بحث وال جانا ہی نہیں. آج دیکھ لو آج دا اہل حدیث کتنے کھڑا ہے اور پہلا اہل حدیث کس؟ پہلا اہل حدیث اس نو کیا جاندا سی کہ جس نو دیکھ کے، جس دا چہرہ دیکھ کے تانوں اللہ یاد آئے، جس دا عمل دیکھ کے تہاڈی اصلاح ہو جائے، انہوں اہل حدیث کیا کرتے سن. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، دلی شہر ہے، یہ بیمار ہو گئے. بیماری دی خبر شہر دے اندر پھیلی، لوگ تیمارداری واسطے آتے ہیں. تے دلی شہر چ ایک شاہ چراغ نامی آدمی سی. ایسی زندگی کیسی ہے کہ اس کا کوئی کم ایسا نہیں کہ جو رسول اللہ دی مخالفت نہ ہو. ہر عیب موجود ہے. اس نو بھی پتا چلیا کہ شاہ عبد العزیز بیمار نو ذہن چ خیال آیا اللہ دے نیک بندے نے تے اسی بھی میں بھی انہاں دی تیمارداری کر لوں. جدوں دروازے تے آیا خادم دے ہاتھ پیغام بھیجے تے جدوں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نو پتہ لگا کہ شاہ چراغ میری تیمارداری واسطے آیا تو شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جا کے انہوں کہہ دے کہ تے شاہ عبد العزیز نو ملنا چاہنا ہے، لیکن شاہ عبد العزیز تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. واپس شاہ چراغ نو پیغام مل گیا. ہن شاہ چراغ کہندا ہے جا پتہ کر کے آ کہ مینوں اجازت کیوں نہیں ملی. خادم پھر گئے. جدوں خادم نے پوچھا نا کہ شاہ جی شاہ چراغ اجازت نہ ملنے دی وجہ پوچھتا ہے تے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جا کے انہوں دس دے
کہ ساری زندگی تو اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کیتی ہے، میرا آخری وقت ہے، میں اپنے رب دے دربار چ پیش ہون والا ہاں، تیرے جے نافرمانہ دی شکل دیکھ کے تے میں اپنے رب دے دربار چ پیش نہیں ہونا چاہوں گا۔ یہ جواب مل گیا۔ یہ جن جواب سنے نا، شاہ چراغ نو غصہ بھی آیا، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو کہندا ہے چراغ غصہ کرن دی بجائے اس بات تے غور کر، کیا تیرے بھائی عبدالعزیز دی بات درست ہے کہ غلط ہے؟ کہنے لگا گل تو ٹھیک ہے نا۔ ہن شاہ چراغ سوچدا ہے کہ اے چراغ مینوں اے دس کہ جنہ کماں دی بنا تے اللہ دے ایک نیک بندے نے تیری شکل دیکھنی گوارا نہیں کیتی، اگر تو اسی ہی طرح اللہ دے دربار چ پیش ہو گیا تے جے تیرے رب نے تیری شکل ویکھن تو انکار کر دیتا تے پھر تیرا کی بنے گا؟ اے سوچ پیدا کرو۔ اہل حدیث او ہوندا ہے کہ جس دے اندر اے سوچ ہوے۔ جدوں یہ سوچ آئی نا، تھر تھر کمب رہا ہے، چیخاں نکل گئیاں، کہندا ہے میں دیکھاں شاید کوئی روشنی دی کرن ہوے، لیکن جدھر نظر دوڑاؤندا ہے گناہاں دیاں کالیاں کٹاواں تے کالیاں راتاں نظر آ رہی ہیں۔ کہندا یا اللہ میں سنیا جے کوئی سچے دل نال تیرے نال صلح کر لے تے تو انہوں معاف کر دینا ہے، تے یا اللہ مینوں اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ چیخاں مار رہا، رو رہا۔ اہل حدیث او ہویا کر دے کہ جڑے تنہائیاں دے اندر اپنے گناہاں نوں یاد کر کر کے رویا کر دے۔ آج ساڑا کی حال ہے؟ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے نکال تے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب برائیوں پہ اپنے نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آج مینوں مولانا منظور صاحب دا عیب نظر آਉਂਦਾ ہے، انہاں نوں میرا آਉਂਦਾ ہے، مینوں تہاڈے عیب نظر آਉਂਦੇ نے، تہانوں میرے عیب نظر آਉਂਦੇ نے، لیکن کبھی کسی نے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنے گریباں دی طرف جھانک کے نہیں دیکھی۔ اہل حدیث او ہوندا ہے کہ جو تنہائی دے اندر بیٹھ کے روزانہ اپنا محاسبہ کرے، اپنیاں غلطیاں دی اللہ کولوں معافی منگے، غلطیاں دا احساس کرے، اعتراف کرے۔ ایتھے ہن اعتراف ہو رہے ہے، یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ تے جدوں انسان سچے دل دے نال اللہ کولوں معافی منگدا ہے نا، تے اللہ انہوں اپنی رحمت نال معاف کر دوں، اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دوں۔ بلکہ قرآن چ اللہ فرماؤندے نے میں صرف معاف ہی نہیں کردا بلکہ اندیاں برائیاں نو نیکیاں دے نال تبدیل کر دینا۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ اے شاہ عبدالعزیز دا جواب سن کے تے شاہ چراغ ہن اللہ دے نال گفتگو کر رہے ہیں، یا اللہ معاف کر۔ تے جدوں معافیاں ملدیاں نے نا، یہ نہیں کہ انسان نو پتہ نہیں چلتا، پتہ چل جاتا ہے۔ وہ میں دسنا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو تنہائیاں دے اندر روندا ہوویں،
اپنی غلطیاں دا اعتراف کردا ہوے، اللہ کولوں معافیاں منگدا ہوے، تے جے روندیاں روندیاں دل نو سکون ہو جائے تے سمجھ لا کم بن گیا ہے، اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہے۔ تھوڑا جا سکون ہویا نا دل نو، تے پھر دروازے تے آ گئے، دروازہ کھٹکایا تے خادم نو کہن لگے اللہ دے بندے ایک دفعہ جا کے نا شاہ عبدالعزیز نو میرا پیغام دے دے کہ تواڈے بھائی چراغ نے اپنے رب دے نال صلح کر لئی ہے، اپنے رب کولوں سچی معافی مانگ لئی۔ تے جدو خادم نے جا کے دسیا نا تے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اینے کمزور نے کہ اٹھ کے بہ نہیں سکتے، جدو یہ بات سنی نا کہ انہیں معافی مانگ لئی تے خوشی نہ لٹ کے بہ گئے۔ اہل حدیث او ہوندا ہے کہ نیکی کرن دے نال اس دی جسمانی قوت دے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، تے جے نیکی کرن نال جسمانی قوت دے اندر اضافہ نہ آنا ہوئے او سمجھ لا کہ میرے ایمان دے اندر کھوٹ ہے۔ یہ ہوائی باتاں نہیں۔ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کریا کر کہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ، یا اللہ جتھے بزرگ لیٹے نے انہاں دیاں قبراں منور فرما، آمین آمین۔ وہ اینے کمزور، تیسری منزل تے رہائش، نماز دا وقت ہونا تے حافظ ثناء اللہ صاحب کہندے نے میں تے ایک بڑھے کرائے دے ہوندے تھے نا علامہ تاج دین، وہ بھی فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہ اسی حافظ صاحب نو کندھیاں تے چک کے لے آنا نماز واسطے، کتھوں؟ تیسری منزل تے کندھیاں تے چک کے لے آنا، تے ایک پاسوں میں پھڑنا، ایک پاسوں تاج دین نے پھڑ کے نا مصلے اتے کھڑیا کرنا، ادھروں اقامت ہونی، تے جنی دیر تک حضرت حافظ صاحب تکبیر تحریمہ نہیں سننا کہیں دے اونی دیر تک اسی سہارا دیں دے دونوں سیڑا، تے جدوں وہ اللہ اکبر کہہ دیں دے تے اسی پیچھے جا کے صف چ مل جاندے تے وہ کھڑیا ہو کے جماعت کرایا کر دے۔ اے جے اہل حدیث کہ جدوں اللہ دے نال تعلق جڑدا ہے تو وہ اپنی دنیا نو بھول جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمانی قوت دے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اٹھ کے بہ گئے تے اپنے خادم نو کہن لگے جا انہوں بلا لیا، تے جدوں خادم دو چار قدم اگے چلیا نا پھر آواز دیتی پیچھے آ، تے خادم کہن لگا شاید پھر ارادہ بدل گیا ہے، تے اپنا سرہانا چک کے نا اپنی پگ کڈی تے خادم نو پگ پھڑا کے کہندے نے اے میری پگ لے جا تے شاہ چراغ دے رستے دے اندر بچھا دے، انہوں کہیں کہ شاہ عبدالعزیز دا حکم ہے کہ میری پگ دے اتے چل کے میرے کول تو ہونا۔ شاہ چراغ نو یہ حکم مل گیا تے خادم حیران، خادم پوچھتا ہے شاہ جی مینوں ایک گل دے دسو، پہلی نفرت وہ بھی انتہائی درجے دی تے اے محبت بھی انتہائی درجے دی، جے نفرت کیتی آ تے شکل دیکھنی پسند نہیں کیتی، جے محبت کیتی آ تے پگ رستے چ بچھاتی۔ تے کی جواب دیتا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، جاؤ اے پلے بن کے لے جاؤ، نجات واسطے کافی ہے۔ کہنے لگے او اللہ دے بندے
پہلی میری نفرت وہ بھی اللہ دی رضا دی خاطر سی، ہن محبت وہ بھی اللہ دی رضا دی خاطر ہے۔ سبحان اللہ اے جے اہل حدیث، ان اہل حدیث کہندے نے آجا فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نو چھڑ کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اتے عمل کرتا ہے، اینو اہل حدیث کہندے نے۔ تو اس واسطے ٹائم میں زیادہ لے لیا ہے، جو میں کہنا چاہتا سا اس تو میں پٹڑی تو اکھڑ گیا۔ تے باتاں کچھ ہور آ گئی ہیں۔ اللہ اللہ تعالی جزائے خیر دا۔ اے ہن ربیع الاول ہے، اے یاد رکھو اے او مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ دے رسول کی ہوئے نو پیدا ہوئے، لیکن پیر جیلانی او اس چیز نو نہیں مانتے، او کہندے نے کہ اللہ دے رسول 10 محرم نو پیدا ہوئے نا، اگر جو انہاں دی بات نو اسی تسلیم نہیں کرتے۔ پیر جیلانی کی کہندے نے 10 محرم نو پیدا ہوئے نے اللہ دے رسول، لیکن اے یاد رکھو تاریخ پیدائش جڑی ہے نا اس کے اندر اختلاف ہے۔ یکم تو لے کے تے 17 ربیع الاول تک اے مورخین نے تاریخیں لکھی ہیں۔ میں تفصیل سے نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ایک بات میں تمہیں کہنا چاہنا ہاں وہ اے آ کہ مولانا احمد رضا بریلوی انہوں نے بات بڑے تڑلے نہ لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دن ہے، اس تے کسی دا اختلاف نہیں، سارے دا اتفاق ہے۔ دوسری گل وہ آندے نے ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول نو آپ پیدا ہوئے تے دن جمعرات دا۔ دوسری جگہ وہ لکھ دینے کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، دن ہے پیر دا۔ یہ ہم دونوں گلاں انہوں نے مخالف ہو گئی ہیں نا۔ اے میں تمہیں سمجھا دینا ہاں یہ گل انہوں نے کیوں کیتی ہے، گل ٹھیک ہے انہوں دی۔ جڑا 9 ربیع الاول لکھ دینے نا انہاں لکھیا ہے قمری سال دے حساب نال، چند دے حساب نال، تے جے اے انگریزی سال دا حساب لاؤ نا تے پھر تاریخ 8 ربیع الاول تے جمعرات دا دن بنتا ہے۔ انہوں نے دونوں حساب لاتے، جے قمری حساب دا قمری حساب نال دن پیر اور 9 ربیع الاول، تے جے اے انگریزی مہینے دا حساب ہوئے، کیونکہ 10 دن دا فرق پیندا ہے، قمری سال چھوٹا اور دوسرا سال 10 دن وڈا ہے، اس اعتبار نال 1 دن دا فرق پیندا ہے۔ اے انہوں نے لکھے تے ہن جو اسی کرنے ہاں اے آیا کتھوں، اے کس طرح آیا؟ 2 حدیثاں سن لو، میں اجازت چاہنا۔ مسند امام احمد کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی نے وہ فرماؤں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ بات کہی کہ مینوں اے فکر نہیں، اے خدشہ نہیں کہ میری امت بتاں دی پوجا کرے گی۔ رسول اللہ کہندے نے مینوں اس چیز دا خدشہ نہیں، مینوں سب تو زیادہ خدشہ اپنی امت تے اس چیز دا ہے
کہ میری امت دے دلاں دے اندر ایسیاں چیزاں اپنی جگہ تے مقام پیدا کر لین گیاں، میری امت تے دلاں دے اندر ایسیاں چیزاں سرات کر دان گیاں کہ نام دین دا ہوئے گا، اور دین دا نام لے کے یہ خود بھی گمراہ ہون گے تے لوگوں نے بھی گمراہ کرن گے۔ آپ نے فرمایا مینوں سب تو زیادہ خدشہ اس بات کا۔ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہر مسلمان دا ایمان ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ یہ یاد رکھو، اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا یہ اللہ دی عبادت ہے، تے جدوں عبادت آ تے محبت کرن دا طریقہ پھر کون دسے گا؟ عبادت ہی ہوئی، یہ اللہ دسے گا نا۔ تے جس طرح محبت دا اظہار آج کل اسی کردے پھرنے ہیں، یہ اسلام نے نہیں دسے۔ اور دوسری حدیث میں اشارتاً اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے اعمال یہودیاں تے عیسائیاں دے اعمال دے بالکل برابر ہو جان گے۔ آپ نے فرمایا جس طرح جتی دے دو تلوے وہ برابر ہوندے نے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرمایا میری امت دے اعمال اور یہود و نصارہ دے اعمال دے اندر کوئی فرق نہیں ہوئے گا، کوئی فرق نہیں۔ جس چیز اتے وہ فخر کردے سن اس چیز اتے میری امت فخر کرے گی۔ تے اج دیکھ لو اے جڑی چیز ہے نا، برتھ ڈے مناونا، اینوں عربی چ میلاد کہندے نے تے اردو جنم دن کہہ لیندے، اے عیسائیاں تو شروع ہویا۔ اے تصور عیسائیاں دا، برسی مناونا تصور عیسائیاں دا، تے اج اسی اس چیز اتے فخر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے اعمال یہود و نصارہ دے بالکل کی ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ تو اس بات سے دوست اور عزیزو، اے اللہ دے رسول دے نال محبت اے اللہ دی عبادت ہے۔ جو چیز عبادت ہوندی آ اس دا طریقہ بھی شریعت خود متعین کر دی۔ تو اس واسطے جو اسی کر رہے ہاں یہ درست نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔